وہ اللہ تعالیٰ کے نبی سے پوچھا صحاب نے کہ روح کیا چیز ہے، تو آپ نے فرمایا یہ اس کا علم اللہ نے بڑا قلیل دیا ہے۔ کمال بات ہے جس پہ کہ نبی کی یہ رائے ہو کہ یہ علم بڑا قلیل دیا ہے، لوگوں کی رائے اس کے اوپر بہت بہت لمبی اور بہت لمبی چوڑی ہے۔ جو فقہ کے ماننے والے یا مفتی صاحبان، فقہ کے تو خیر سارے ہی ماننے والے ہیں، مفتی صاحبان کہہ لیں، یا جو مین سٹریم میں یہ لفظ پتہ نہیں کہاں سے لے کر آؤں، جو اسکالرز ہیں ان سے جب پوچھا جائے کہ روح کیا ہے تو وہ اس کو ساری بحث ادھر ادھر سے دائیں بائیں سے کرنے کے بعد کہیں گے یہ امر ربی ہے۔ امر سے مطلب رب کا امر، حکم ہے، اللہ نے حکم دیا، جیسے اللہ کن کہتا ہے ہو گیا تو وہ ہو جاتا ہے، یہ امر ربی ہے۔ ٹھیک ہے جی، امر ربی ہے کیا ہمیں نہیں پتا، لیکن جب تصوف کی طرف جاتے ہیں اور روحانیت کی طرف جاتے ہیں تو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جناب عمل تو ٹھیک ہے، نماز روزہ زکوٰۃ تو ٹھیک ہے، لیکن روح کی جب تک پاکیزگی نہیں ہوگی آپ کا اگلا سفر نہیں ہوگا۔ اسی بات کو آج جانیں گے، اور ہمارے ساتھ جناب اسٹوڈیو میں موجود ہے پیر سید حبیب عرفانی صاحب۔ السلام علیکم سر، خیریت سے؟ خواجہ معین الدین قریجہ صاحب ہوں گے جناب، جو کہ گدی نشین ہے کوٹ مٹن شریف کے، انتہائی ممنون آپ ساتھ ہیں، اور پیر احمد ثقلین حیدر جو کہ چورا شریف دربار کے سجادہ نشین ہیں، ان سے آج گفتگو کریں گے آپ لوگوں کی اجازت سے۔ ثقلین حیدر بھائی آپ سے شروع کرتے ہیں۔ ثقلین بھائی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثقلین بھائی آپ بڑی دور امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضور اقدس یہ بتائیے کہ یہ جو تعلق ہوتا ہے، جیسے ہمیں آپ سے محبت ہے، ہم ہمیشہ آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، یہ کوئی قلبی تعلق تو ہوگا نا جو کہ اللہ نے دلوں میں ڈالا ہے۔ یہ جب ہم کہتے ہیں کہ روح کا تعلق ہے، یہ روح کا تعلق کیسے ہوتا ہے، جس کے اوپر جو علماء کرام ہے وہ شاید اتنا زور نہیں دیتے جتنا زور جو ہے وہ بزرگان دین دیتے ہیں، یا بابے دیتے ہیں، یا درباروں پہ رہنے والے لوگوں کا یہ تذکرہ جو ہے وہ زیادہ کرتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے جس کو ہم تعلق کہتے ہیں، اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ نے چونکہ آغاز میں انٹرو میں بہت خوبصورت قصہ اور بڑا مسجع اور مفصل اور بڑا مختصر اور جامع اور مفصل بیان فرما دیا، لیکن میں چاہوں گا میں یہیں سے بات کا آغاز کر لوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ فرماتے تھے کہ کون سی آیت کہاں پر اتری، کس جگہ پر اتری اور کس کے بارے میں اتری مجھے وہ بھی پتہ ہے، اور جلوت اور خلوت میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ رہے، انہیں یہ شرف بھی حاصل ہے کہ 70 سے زائد صورتیں جو ہے براہ راست انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے یاد فرمائی۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ چل رہا تھا، آپ کھجور کی ایک چھڑی کو زمین پر ٹکا کر چل رہے تھے کہ یہود کے کچھ لوگ تھے، وہ آپ کے قریب سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ ایک نے کہا کہ ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کی بابت سوال کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پھر آپس میں مشورہ کیا، کوئی کہہ رہا تھا نہ کریں اور کوئی کہہ رہا تھا کر لیں۔ ان میں سے ان کی جب صلاح بنی تو انہوں نے حضور نبی کریم علیہ آپ کی لائن ڈراپ ہوگی۔ یہی خواجہ صاحب آپ کی طرف قریجہ صاحب یہی سوال لے کر آتا ہوں کہ یہ روح کے تعلق کو کس طرح ایکسپلین کرتے ہیں ہم؟ بہت بہت شکریہ سید صاحب، ان کی لائن بھی ہمارے ساتھ اس وقت نہیں ہے۔ پیر سید حبیب عرفانی صاحب، حضور اقدس آخر میں سوال آپ ہی کے پاس ہے، یہ تعلقات روح یا تعلقات قلب یہ ایک ہی چیز ہے، الگ چیزیں ہیں، یہ الفاظ ہیں یا کوئی چیز ہوتی ہے جس کا کہ تعلق پیدا ہوتا ہے؟ بلال صاحب دیکھیے، انسان یا جس کسی کو بھی دیکھیں دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جی، ایک کثیف ہے، ایک لطیف ہے۔ کثیف سے مطلب؟ کثیف سے کثافت والی، حیت والی، یعنی وجود والی، ٹھیک، میس، میس، وہ وجود ہے، ٹھیک۔ اور اس کی ایک کثافت کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ مٹی سے تخلیق کیا ہوا ہے، ٹھیک۔ دوسری اس میں لطیف شے جو ہے، اب لطیف یہ ہے بڑی نرم و نازک سی، بڑی سونی سی، بڑی پیاری سی، نازک سی، وہ روح ہے اس میں۔ اب یہ ہے کہ اس میں یہ جو مجموعہ ہے اس کو قرآن مجید نے وَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ میں جب اس کی نوک پلک سنوار لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، پھر اس کے بعد فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو فرشتوں سے یہ کہ اس کے سامنے سجدہ کریں۔ اب یہ جو دو چیزیں ہیں، جسم جو ہے
یہ کثافت سے ہے، مٹی سے ہے، مٹی میں ہر طرح کی شے موجود ہے، اچھی بھی ہے، بری بھی ہے، گندی بھی ہے، صاف بھی ہے، لیکن مٹی میں مل کے اس کی صفائی ضروری ہوتی ہے۔ ٹھیک روح جو ہے وہ امر الہی ہے، ٹھیک اور یہ جو آپ نے شروع میں جو تذکرہ کیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ رسول اللہ، قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے روح کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، بس آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ روح میرے رب کا امر ہے، ٹھیک اس کا حکم ہے، اس کو کن کہہ لیجئے کہ وہ کن کہتا ہے اور وہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو اولاد آدم ہے جس میں روح کا اور جسم کا تعلق ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ بحث ایک بہت بڑی ہے کہ جسم پہلے ہے یا روح پہلے ہے۔ تو اس میں اچھا جو پتہ کسی کو بھی نہیں ہے ویسے؟ نہیں، اس کو جو احوال ہیں اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب پوچھا گیا کہ آپ کی نبوت کب سے ہے تو ارشاد فرمایا کہ جب آدم جسم اور روح کے درمیان تھے، ٹھیک اور دوسری روایت میں ہے کہ جسم اور مٹی کے درمیان تھے کہ ابھی ان کا اسٹیچو بن رہا تھا۔ تو یہ کہ ارواح موجود ہیں، اور پھر یہ کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت سے قیامت تک آنے والی ان کی اولاد کی روحوں کو طلب کر لیا۔ ٹھیک، اس کا تو مطلب روحیں موجود تھیں، میس بعد میں ڈالا گیا، ٹھیک، یا یہ کہ وجود یہ ڈالا گیا، جسم بنایا گیا، جسم بنایا گیا، وجود بنا مٹی ٹھیک سے۔ اس وجود کو جو ایک جان ملی، ایک طاقت ملی، یا اس کو ایک سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت ملی، کام صلاحیت ملی، تو وہ اس روح کا صدقہ ہے۔ ٹھیک اب اس میں یہ ہے کہ جسم کی جو کچھ اس پر لگا، کثافت لگی، گندگی لگی، اچھائی برائی جو بھی، وہ نہائے، صاف کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، اچھی چیزیں کی، وہ جسم صاف ہو گیا۔ لیکن روح کیسے؟ اس کی روح کا پھر جو معاملہ آتا ہے، اب یہ کہ وضو یا غسل جسم کو پاک کر دیتا ہے، جسم کو پاک کر دیتا اب ہے۔ روح کا وضو ہوگا یا غسل ہوگا؟ میں گزارش جی کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ فَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں الہام کر دیا ہے فجور اور تقوی، اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی، خیر اور شر، دونوں یہ سارا کچھ اس میں اندر ہے اس کے۔ ٹھیک، قد افلح من زکاہا، با مراد وہ ہوا جس نے اسے پاک صاف رکھا، وقد خواب من دساہا، اور نامراد وہ ہوا جس نے اسے ذلتوں کی اتھا گہرائیوں میں گرا دیا۔ اب یہ ہے کہ روح کی پاکیزگی، روح کی پاکیزگی یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، مجھے جو اس نے وجود عطا کیا ہے، مجھے اس کائنات میں بھیجا ہے، تو میں کوئی بیکار محض تو نہیں ہوں۔ ٹھیک، ظاہر ہے کہ اس نے اگر مجھے تخلیق کیا ہے، میری اس کائنات میں آمد ہوئی ہے، میں اس کا کوئی مقصد ہوگا، کوئی مقصد ہوگا۔ مقصد ہوگا۔ میں مقدر کی بحث کی طرف نہیں جاؤں گا، لیکن سکلین بھائی آپ میرے ساتھ ہیں، آپ کی بات بیچ میں کٹ گئی تھی، لائن ڈراپ ہو گئی تھی، آپ اپنی بات مکمل کیجئے گا سکلین صاحب۔ جی سکلین بھائی، سکلین بھائی آپ کی بات کٹ گئی تھی، آپ اپنی بات مکمل کیجئے۔ اچھا قریجہ صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں، سکلین بھائی کی مجھے آواز نہیں آ رہی ہے۔ قریجہ صاحب یہ جو روح کا تعلق ہے، آپ پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ روحوں کے تعلق ہوتے ہیں آپس میں؟ جی بالکل۔ اچھا یہ کس طرح کے تعلق ہوتے ہیں، اس کا اشارہ کیسے ملتا ہے کبھی کسی کو کہ تعلق ہے؟ سید صاحب اس کے لیے تو مجھے تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جانا پڑے گا جی جی، کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور انہوں نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں دو جو تھے وہ سکول آف تھاٹس تھے۔ ایک تو وہ جو 100% جنہوں نے اپنے آپ کو اصحاب صفا کی شکل میں وقف کر دیا تھا علم حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک، اور اپنے روح کی جلا کے لیے، اور ایک صحابہ وہ تھے جو باقی دنیاوی معاملات کو بھی لک آفٹر کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی
وہ علیہ السلام کی خدمت میں بھی رہتے تھے. لیکن یہ جو اصحاب صفا کے لوگ تھے ان کا کام صرف اور صرف روحانیت تھا, اور ہمارے صوفیاء کرام نے اصحاب صفا سے یہ چیز لی ہے کہ اپنے اندر کو صاف کرو اور روح کی جو غذا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کر کے اپنے اندر وہ نفاست پیدا کرو جو اس کثافت کی وجہ سے دب جاتی ہے. اور وہ کثافت کیا ہے؟ دنیاوی معاملات جو ہمارے روزمرہ کے ہیں, میرے بھی ہیں, آپ کے بھی ہیں, اوروں کے بھی ہیں. اب ہم مجبور ہیں. حضرت ابو سفیان سوری فرماتے ہیں کہ میرے اگر بس میں ہوتا تو میں اپنے اور پبلک کے درمیان ایک فولاد کی دیوار کھڑی کر دیتا تاکہ اچھا اب وہ کیا کریں. مجھے آپ بتائیں سید صاحب, ایک لوگ آتے ہیں غیبت کرتے ہیں, اب آپ ان کو روک بھی نہیں سکتے کیونکہ آپ ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں آپ نے لوگوں کے درد سننے ہیں, پریشانیاں سننی ہیں, کمپلینٹ سننی ہے, اور ناراض بھی نہیں کرنا, اور ان کو آپ نے جھٹک بھی نہیں دینا, آپ نے ان کے ساتھ روڈ بھی نہیں ہونا. لیکن یہ اب غیبت کا سننا جو ہے ایک اور عذاب ہے. بالکل 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 وہ ہمیں سارا دن سننا پڑتا ہے. بالکل. تو ٹی وی دیکھے تو وہاں پہ جھوٹ چل رہا ہے, سوسائٹی کے اندر دیکھے تو وہ مروج ہو گئی ہیں وہ ساری غلاظتیں, کثافتیں. خواجہ صاحب یہ جو ساری غلاظتیں ہیں جن کا آپ ذکر کریں, اس کا اثر روح پر ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, یہ متاثری روح کو کرتی ہیں, اور آپ روحانی طور پر جو ہے اس مقام کو اور اس لیول تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ آپ کی روح مجروح ہو چکی ہوتی ہے, وہ اس میں دب چکی ہوتی ہے. ہمارے صوفیاء کرام کا کمال تو یہی تھا کہ انہوں نے اپنی ان کثافتوں کو اپنے آپ سے دور رکھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمودات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیا. اور وہ میں وقفے پہ جاؤں گا, وقفے پہ جانے سے پہلے ایک بات عرض کروں. یہ جو روح ابھی تک مجھے سمجھ آئی ہے شاہ صاحب, وہ یہ کہ اللہ نے جسم کے اندر, جسم میس کے اندر, مٹی کے اس پتلے کے اندر اپنی امر کو ڈالا, اور وہ امر جو ہے اب ہم اس کو اپنے ان معاملات سے تھوڑا سا خراب کر رہے ہیں, جیسے کہ ذکر کیا قریجہ صاحب نے, غیبت سنتے ہیں, جھوٹ سنتے ہیں, یا ایسی چیزیں جو کہ نامعقول قسم کے زمرے میں آتی ہیں. اس سے جو تاثرات ملتے ہیں روح کو, اس پہ شاید کوئی کالا غلاف, کوئی داغ, کوئی ایسی چیز چڑھ جاتی ہے جس سے اس کی وہ روحانیت جو ہے, وہ پاکیزگی جو ہے, وہ دب جاتی ہے یا چھپ جاتی ہے.